لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد is the message. فرمایا ہدی للمتقین کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں اس ہدایت سے فائدہ متقین اٹھا سکتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کفار کے لیے ہدایت نہیں ہے، کفار کے لیے ہے۔ اصل تو قرآن کفار کی ہدایت کے لیے ہے کہ کفار اس پر ایمان لا کر اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں قرآن سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ وہ متقین ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف، وہ حقیقی معنوں میں قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو جس طرح کفار اس کو پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اگر ہم بھی اس کتاب کے صحیح مقصد کو سمجھیں اور غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھیں اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ یہ اللہ جل جلالہ کی کتاب ہے اور اس کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے، تو انشاءاللہ پھر اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ خطبے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ لوگوں کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے اللہ کچھ لوگوں کو عزت عطا فرمائے وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کچھ لوگوں کو رسوا کریں گے۔ عزت کن کو دیں گے؟ صحابہ کرام کو، جنہوں نے ان پر ایمان لایا اور اس کے مطابق زندگی گزاری۔ اور ذلیل کون ہوں گے؟ ناکام کون ہوں گے؟ کفار، جو کہ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسرے مطالب پہ اگر ہم غور کریں، اگر ہم نے صحابہ کرام کی طرح اس کتاب کو اپنایا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، تو ہم بھی ان کی طرح عزت والے ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے کفار کا رویہ اختیار کیا، جس طرح انہوں نے کتاب کو چھوڑا، قرآن پاک کو چھوڑا، ہم نے بھی اگر اپنی زندگیوں میں، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا گھر کی زندگی ہو، معاشرے کی زندگی ہو، سیاست کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، یعنی اپنے ماحول میں بھی اگر ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا تو ہمیں بھی سزا بھگتنی پڑے گی، ہمیں بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ہم اپنے معاشرے کو خوبصورت تب بنا سکتے ہیں جب ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنے معاشرے میں لے آئیں۔ ہمارا معاشرہ خوبصورت تب ہو سکتا ہے جب اس میں قرآن پاک کی تعلیمات ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں۔ اگر ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے دور ہوگا، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن و تعلیمات، قرآن اور سنت کی تعلیمات کو سائڈ پہ رکھ دیں، تو ہمارا معاشرہ خرابیوں کی طرف چلتا چلا جائے گا۔ صرف ایک صورت پر اگر ہم عمل شروع کر دیں، صرف ایک صورت پر، تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ صرف ایک صورت پر، سورہ حجرات پر۔ سورہ حجرات کو اگر ہم پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس کے معانی کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین معاشرے کے لیے کیا رہنما اصول عطا کیے۔ ہم صرف اگر